علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی میں پروگرام حقائق پہ اتصال بٹالوی میں آپ کے ہوسٹ مصطفیٰ احسان۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ساری گفت و شنید ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ چل رہی ہے اکانومی پہ، ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا جی ڈی پی بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات لانے چاہیے، کیا کیا جا رہا ہے، کیا غلط ہوا، کیا بہتر ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم آئی ٹی پہ بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ دنیا کے ہر ملک کسی میں بھی دیکھ لیں اس کی ترقی کا اس پہ بہت انحصار ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اسامہ عزیز صاحب کو، جو سافٹ ویئر ہاؤس کے لاہور میں سی ای او بھی ہیں، ان کا انٹرنیشنل کمپنی سے تعلق بھی ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ان کے موجود ہے احسان ناز صاحب جو جرنلسٹ اور سینئر تجزیہ کار ہے۔ تو ناظرین پہلے ہم آتے ہیں اسامہ عزیز صاحب کی طرف۔ اسامہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے جس طرح ابھی امریکہ میں ایک انہوں نے لانچ کیا تھا اسٹیم ٹیکنالوجی سے، پریزیڈنٹ اوباما نے 2009 میں انیشیٹو تھا سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس، اس پر انویسٹ کیے تھے $6.3 بلین ایک سال میں، جو ان کے چھوڑنے تک 2015 تک آ چکا تھا $8.3 بلین تک۔ اور وہ سارا انیشیٹو یہ تھا کہ آپ کے یوتھ کو، آپ کے جو جوان لوگ ہیں، جوان بچے 4th 5th 6th سے، ان کا رجحان ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرف کیسے لایا جا سکے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے اس میں کچھ کام کیا؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جابس نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ ہمیں ہائر کر لیں، ہمارے سافٹ ویئر کام آتا ہے، ان کے اسکل لیول صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں کیسے کام کیا جانا چاہیے؟ جی السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو میں۔ دیکھیں، ہماری کوئی بھی چیز، اگر کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم کسی بھی اسکول کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کمپیوٹر لیب تو ہوتی ہی ہے جی، لیکن اس کے اندر اکوپمنٹس کی کمی کی وجہ سے ہمیشہ اس پہ تالا ہی لگا ہوتا ہے۔ ہمارے ٹیچر جو جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کی اسکلز ڈیولپ کر سکیں۔ رہی بات آپ نے کہا کہ جابس کی، تو ہم تقریباً ہمیں ہر منتھ 1-2 سافٹ ویئر انجینئرس کی یا ڈیزائنرس کی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت اچھی یونیورسٹی سے بھی پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا انٹرویو کریں تو آپ یقین کریں ان یونیورسٹیز نے صرف ایک رپورٹ تیار کیا ہوتا ہے، جو نہ تو جن کو پریکٹیکل آتا ہوتا ہے، نہ تھیوریٹیکل آتا ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک یونیورسٹی سے صرف ایک پیس آف پیپر جسے آپ ڈگری کا نام لیتے ہیں، وداؤٹ اسکل آپ لے کے وہ ہمارے ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ جابس نہیں ہے، جابس نہیں ہے، جابس نہیں ہے ہماری انڈسٹری میں۔ ہماری انڈسٹریز میں بہت جابس ہیں، ہمیں اگر ایک سافٹ ویئر انجینئر ہائر کرنا پڑے تو کم از کم 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپر ڈھونڈنے کے لیے۔ ہوتا یہ کہ آپ کے پاس ڈگری لے کے لوگ آ جاتے ہیں، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں بہت سی کامن سی چیزیں، بہت نارمل سی چیزیں کہ یہ آپ نے کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی میں کیا ہی نہیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک کوئی پیرامیٹر سیٹ کرے، ڈگریز کے اوپر کوئی پیرامیٹر سیٹ کرے، جس کے اندر یہ دیکھا جائے، جج کیا جائے کہ یہ بندہ، یہ جو بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں یا صرف یہ ایک ڈگری یا پیس آف پیپر لینے کے لیے آگے جا رہا ہے۔ اور اکثر اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیشن ہوتا ہے، ایکچولی اٹس اے گیم آف پیشن۔ اگر آپ کا پیشن ہے، کچھ لوگ آتے ہیں مصطفیٰ صاحب جنہوں نے تقریباً کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی، انہوں نے ایف اے بی اے کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیشن کو فالو کیا ہوتا ہے، پیشن کو فالو کر کے انہوں نے ایک آدھی سرٹیفکیشن کی ہوتی ہے، اور وہ ڈگری والوں سے اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میری اپنی کمپنی کے اندر ایسی 2-4 ایگزامپلس ہیں جو ڈگری والوں سے آگے ہیں، ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنا پیشن فالو کیا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے پیرنٹس کی نصیحت کے کوئی کسی کو دیکھ کے کہ آپ نے یہی بننا ہے، یہی کرنا ہے، اس میں اسکوپ اچھا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی سافٹ ویئر انڈسٹری اس کا $13 بلین کے لگ بھگ ہے، اس میں سے آپ کے 4 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور آپ کی جو فری لانسنگ ہے 1 بلین کے قریب ہے، جو ہماری جی ڈی پی میں کچھ زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن اس میں اپرچونٹی بہت زیادہ ہے۔ ابھی اسامہ صاحب، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے ایز اے سافٹ ویئر ہاؤس سی ای او اپنے بزنس کو رن کرتے ہیں آپ کی کیا مشکلات دور کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو زیادہ پیمانے پہ کام کیا جا سکے؟ دیکھیں، جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی
اسد عمر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا, پے پال کو لیٹر لکھا تھا کہ پے پال پاکستان میں آئے, لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہماری اکانومی کو دیکھ کر, ہمارے معاشرتی چیزوں کو دیکھ کر. بات یہ ہے کہ جب ہم کسی فارن کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ اسے بینک نہ جانا پڑے, وہ بڑا سیکیور, اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کا امیج بھی تھوڑا خراب ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پے پال میں یا اس طرح کی کسی پلیٹ فارم میں پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ ڈسپیوٹ بھی بعد میں کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر وہ سروس نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کسی وینڈر کو لیتے ہیں دبئی میں, سعودیہ میں, یو کے میں, جو پاکستانی ہی بندہ ہوتا ہے, اس کے پے پال میں پیسے ٹرانسفر کرواتے ہیں, اور اس کا کوئی ماما چاچا پاکستان کے اندر ہوتا ہے جو کہ پیسے آپ کو ٹرانسفر کرتا ہے آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں, جو کہ ایز اے ریمیٹنس فال نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ ریمیٹنس فال ہو, اگر وہ ڈالر یا پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے تو اس سے اکانومی کو بھی فائدہ ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں کچھ پیمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری جو انٹرنیشنل پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ایز اے ریمیٹنس فال ہو, کیونکہ کلائنٹ کبھی بھی نہیں چاہتا, اگر وہ کمپیوٹر کے اوپر آن لائن کام کر رہا ہے تو وہ پیسے بھی آن لائن ہی دینا چاہتا ہے, وہ کیوں چاہے گا کہ کسی تھرڈ بندے کو بیچ میں ڈالے, بالکل وہ نہیں چاہتا. تو یہ ایشوز ہیں جن کو میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریزالو کرنا چاہیے. ہم کمپنیز ہیں, ہم تو اپنا بینک اکاؤنٹ رجسٹر کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو انڈیویجولز ہیں, جو فری لانسر ہیں, وہ تو آپ کے بینکس کے اندر اکاؤنٹس نہیں رجسٹر کروا سکتے. ان کو تو کوئی جاب لیٹر چاہیے ہوتا ہے یا بزنس کا کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, تو یہ ایز آف بزنس آئی ٹی کے اندر خصوصاً بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو احسان صاحب, اسی حوالے سے ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ پہ, اداروں پہ کافی گہری نظر ہے, آپ اس میں لکھتے بھی رہتے ہیں, شوز میں بھی بات اپنے شوز میں بھی بات کرتے ہیں اس بارے میں. آپ کے خیال سے کیا گورنمنٹ کی لا تعلقی اس وجہ سے ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے اس چیز کا, یا وہ کام زیادہ کر نہیں پا رہے ہیں, یا زیادہ کبھی انہوں نے توجہ نہیں دی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ مداری صاحب, میں بہت ہی آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ اتنے اہم موضوع پہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آپ نے مجھے سوال کیا کہ حکومت کو اس میں کیا کردار ادا کرنا کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ میں نے تو اس کو بڑی بریک بینی سے اور بڑی دور اندیشی سے دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے نا, وہ اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بجٹ میں اس کے لیے پیسے نہیں رکھتے. جس طرح کے محکمہ تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے نہیں رکھتے, اس کے لیے بھی نہیں رکھتے. باقی کام ہے, سڑکیں بنا لو, پل بنا لو, اپنی مختلف ایسے وہ کام جو فضول, جن کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. اگر ایک سال پاکستان میں سڑکیں نہیں بنتی تو اس سے وہ قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی, لیکن کیونکہ وہ سڑک ضرور بناتے ہیں کیونکہ وہ یہ رہے گی اور ان کو پتہ چلے گا اس پہ مجھے ووٹ ملے گی, اس سے میرا نام ہوگا. اب جو آئی ٹی ہے نا, یہ ایک خاموش انقلاب ہے. آئی ٹی کے ذریعے ملک میں خاموش انقلاب لایا جا سکتا ہے, لیکن اس کی وہ واہ نہیں ہے جو کہ سڑک, پل اور دیگر چیزیں بنانے سے ملتی ہے. اور ان کو ایک حلقہ ہوتا ہے, کانفیڈنسی ہوتی ہے, یہاں سے ان کو ووٹ ملتا ہے. اب جس بندے کے دل میں درد دل ہو کہ میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, وہ اس کے لیے کام کرے. اب عمران خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے اس بارے میں کچھ سوچنا شروع کیا ہے, اور انہوں نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ جو کام آئی ٹی میں ہے نا, وہ کسی اور چیز میں نہیں. اسی طرح انہوں نے ایک ڈیجیٹل پاکستان کا افتتاح کیا ہے, اس کے لیے کچھ لوگوں کو باعث ہی منگایا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس تیزی سے, یہ سپیڈ سے یہ کام ہونا چاہیے نا, وہ کام نہیں ہو رہا میری نگاہ میں. کیونکہ کسی جگہ پہ اس کے لیے کلاسز نہیں ہو رہی, کسی جگہ پہ ان کو بہتر کرنے کے لیے کام نہیں ہو رہا. ابھی جیسے اسامہ نے کہا نا کہ کوئی لڑکے آتے ہیں, ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے, آئی ٹی ماسٹر ہیں, لیکن ان کو پڑھنے کخ بھی نہیں ہوتا. میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ میس کمیونیکیشن کر کے آتے ہیں, اور جب ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہمارے ہاؤس میں, ہمارے اخبار میں یا ٹی وی میں, ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس لیے اسامہ صاحب, میں یہ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن جب تک کوئی بھی آئی ٹی انجینئر پریکٹیکل نہیں ہوگا, کسی جگہ بیٹھ کے کام نہیں کرے گا, اس کو کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے حکومت کی مجھے اب توقع ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کچھ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے. اس کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کے شور مچانا جو ہے نا, کیونکہ یاد دہانی اور فالو اپ یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے.
नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इसका ख़त्म हो जाता है. मेरे पास अभी उसामा एहसान साहब से और कुछ काफ़ी सवाल हैं करने के लिए, तो इंशाल्लाह इनको हम दोबारा दावत देंगे अपने प्रोग्राम में, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे. तो जैसे आपने सुना, अभी हमारे रेमिटेंसेस का मसला पेश आ रहा है सॉफ्टवेयर हाउसेस को. हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रोबोट्स पैदा कर रही हैं, उन पे बस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हैंड्स ऑन लैब एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे उसामा साहब ने बयान किया, और गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए जैसे एहसान साहब ने कहा. तो नाज़रीन, इस बारे में दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे. आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़.